أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا
إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، یہ زمین اللہ ہی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ مالک بنا دے اور آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کی آنے کے بعد بھی۔ ہاں، آپ کے تشریف آوری سے پہلے یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے اس کے تم اس سرزمین کا تم کو خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست والے بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں، مینڈک، خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ ہی جرائم پیشہ تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم اب بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی وعدے کی خلاف ورزی کرنے لگتے، عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکھا رکھی تھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو فیکٹریاں اور کارخانے بناتے تھے اور جو اونچی اونچی عمارتیں محلات وہ تعمیر کرتے تھے، سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنی چند بتوں کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے تھے، لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ تو بڑے جہالت کی بات کر رہے ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود تلاش کروں میں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر دیکھیے 127 سے شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ پہلا والا رکوع بہت چھوٹا تھا تو میں نے 2 رکوع لے لیا آج، بالکل 5 آیتوں پر ہی تھا رکوع، بالکل ہی مختصر رکوع تھا 5 آیتوں پر، تو اسی لیے میں نے 2 رکوع لے لیے۔ تو انشاءاللہ 2 رکوع کی تفسیر کریں گے، چھوٹے چھوٹے ہیں، پہلا والا چھوٹا ہے الحمدللہ، اور پورا واقعہ موسیٰ ہی ہے اس میں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کی تفصیل ہمیں بتائی۔ یعنی دیکھیے بہنوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ ایک جگہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے محمد، اس وقت تم موجود نہیں تھے جب موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اے محمد تم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم تمہیں واقعات سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو رہنمائی ملے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صریح طور پر یہ بتلا بھی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ واقعات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق لینا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے پچھلا ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے دعائیں کیے تھے جادوگر تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا نا۔ پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور فرعون کیا دھمکی دیا تھا ان 9 مسلموں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو کیا دھمکی دیا تھا، کیا بولا تھا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، لَأُقَطِّعَنَّ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ایدیکم وارجلکم، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر، من خلاف یعنی اپوزٹ سے، آگے سے، ثم لَأُصَلِّبَنَّ پھر لَأُصَلِّبَنَّ یعنی سولی پر تم کو لٹکا دوں گا، اجمعین پوروں کو، پورے کے پورے، اجمعین پورے کے پورے۔ بتائی نا میں نے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب وہ جادوگر تھے، تمام کے تمام سجدے میں گر گئے تھے اور وہ ایمان لا لیے تھے۔ تو فرعون کافی پریشان ہو گیا تھا یہ دیکھ کر کہ ارے اتنے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر میری خدائی کا کیا ہوگا، نعوذ باللہ، میری بڑائی کا کیا ہوگا۔ تو وہ بحران ہو گیا وہ، اور چلانے لگا، کہنے لگا کہ میں تم تمام کو قتل کروا دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو وہ مسلمانوں نے، وہ مومنوں نے جب بھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ماشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے۔ کیا دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے تو اسلام کی حالت میں۔ سبحان اللہ، اس دعا کے اوپر ہمارا لاسٹ کا درس ہوا تھا۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے۔ اب جیسے ہی ان کو یہ دکھا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کہا قوم کے سرداروں نے، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سرداروں نے، اس کے چیلوں نے، اس کے جو بھڑکانے والے تھے نا، اس کے دربار کے جو منسٹرز تھے، تو وہ تمام جو اس کو چڑھا کر رکھتے تھے اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے تھے، تو یہ سارے سردار، یہ سارے بڑے قوم کے کیا کہنے لگے، اتذرو موسیٰ وقومہ، کیا تم اے فرعون تم ایسی چھوڑ دیں گے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کیا بولے کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے۔ دیکھیے اسلام کو یہ فساد کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ خود فسادی ہیں۔
یہ خود فسادی ہیں، یہ ایک اللہ کا پیغام نہیں مانتے اور اللہ کی راہ میں یعنی قربانیاں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی نفس کی قربانی نہیں دیتے اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اور مسلمان کو ہی جو اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے، امن و امان کو قائم کرتا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادیوں کو تم قتل کیوں نہیں کرتے. تو قالا، فرعون نے کہا، سنقتلا، سا ان قریب، نقتل ہم قتل کریں گے، یا قتل ہم ابھی یعنی ابھی سے قتل کرنا شروع کر دیں گے. سا ان قریب ہم قتل کرنا شروع کر دیں گے. کس کو؟ ابناہم، ان کے بیٹوں کو. ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساہم، ان کی عورتوں کو. یعنی ان کے مردمیوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہمارا تو زور ہے ان کے اوپر، یعنی ہمارا اتنا زور ہے ان کے اوپر کہ یہ ہم قتل کریں گے ان کو، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، تو یہ ہم کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کب کی بات تھی؟ یہ اس وقت کی بات تھی جب موسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ہوا تھا نا کہ نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا نا تمام. کیوں قتل کر رہے تھے یہ لوگ؟ اس وقت انہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو گرا دے گا. تو یہ اس قسم کی باتیں ان کے پنڈتوں نے کی. تو یہ کیا کیا؟ فرعون سارے لڑکوں کو قتل کروا دیا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا تھا. تو یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچائے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ واقعہ معلوم ہے نا، آگے بھی آئیں گا انشاءاللہ، کہ جیسے مطلب تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گا. تو بہرحال یہ کہ عورتوں کو زندہ رکھنا اور مرد بچوں کو مار دینا اور یہ ظلم کرنا اور یہ کہنا کہ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ، ہم تو ان کے اوپر پورا زور رکھتے ہیں، جو چاہے ان کے ساتھ کریں. تو میری بہنوں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال موسیٰ نے کہا لقومہ، اپنے قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو. کیوں؟ ان الارض للہ، بے شک زمین کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. یورثھا، وہ اس کو وارث بناتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بناتا ہے. لہٰذا تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. اور انجام کس کا بہتر ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین. ہاں، اب یہاں پر ہمیں سمجھنے والی بات، اب یہاں پر ہمیں زبردست درس نصیحت ہے اس میں. کس بات میں؟ والعاقبۃ للمتقین میں. یعنی انجام جو ہوتا ہے، نتیجہ جو ہوتا ہے، کس کا اچھا نکلتا ہے، رزلٹ کس کا اچھا ہوتا ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، نتیجہ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ متقین کا. کس کے لیے ہے رزلٹ؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. کس کے لیے ہے کامیابی؟ کس کے لیے ہے آخر کار انجام کا بہتر ہونا؟ کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. تو سبحان اللہ، اب ہمارے لیے اس میں درس نصیحت یہ ہے میری بہنوں، آج بھی فرعون موجود ہیں. یعنی یہ جو خواہر ہے، مطلب یہ بتا رہا نا اپنے آپ کو کہ میں ان کے اوپر پورا ہمارا زور ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو. تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات القاہر، اللہ کی ذات ہے. یہ بندے، یہ بدماش لوگ، یہ اسلام کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کنٹرول کر لے سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہیں یہاں پر؟ ایک مثال دیے ہیں اس زمانے کا جابر، خطرناک، اتنی بڑی فوج والا فرعون، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کی تو صرف فوج تھی. اور کیسی فوج تھی؟ حد نگاہ تک، یعنی میخوں والا فرعون کہا جاتا تھا اسے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ہم نے سورۃ الفجر میں پڑھا نا، سورۃ الفجر میں کیا پڑھا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون. کیوں کہتے تھے اس کو میخوں والا فرعون؟ میخ پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ میخ کہتے ہیں وہ جو ٹینٹ ڈالتے وقت ایک نیزہ مارتے نا، نیزہ مار کے اس کو ٹینٹ کی ڈوری بنی جاتی ہے، کیلا جو بڑا والا ہوتا نا، اس کو ٹینٹ کی ڈوری بنی جاتی ہے اور اس کے اوپر ہی ٹھہرا رہتا ہے ٹینٹ سارا. تو یہ جو فوجی وہ لوگ رہتے تھے، تو وہ فوجیوں کے ٹینٹس ہوتے تھے، تو وہ ٹینٹس حد نظر تک رہتے تھے. یعنی ایک ٹینٹ 6 لوگوں کا ٹینٹ، 12 لوگوں کا ٹینٹ، 10 لوگوں کا، الگ الگ ہوتے نا، الگ الگ ٹینٹس ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ٹینٹس ہوا کرتے تھے، یہ
یعنی بعض ہوتے کہ مطلب 5 لوگ اس میں بیٹھتے تھے, کوئی 6 بیٹھتے تھے, کوئی 8 بیٹھتے تھے, تو وہ جو ٹینٹس ہوتے تھے تو سبحان اللہ سووں کی نہیں ہزاروں کی تعداد میں صرف ٹینٹس رہتے تھے اس کے. تو اب اندازہ لگائیے فوجیاں کتنے تھے. اور تو وہ حد نگاہ تک, میدان میں حد نگاہ تک ان کے ٹینٹس ہوا کرتے تھے. تو اسی لیے فرعون کو میخوں والا فرعون کہا جاتا تھا, یعنی ٹینٹس والا, یعنی اس کی فوج اتنی بھاری تعداد میں تھی. تو وہ فرعون ذی الاوتاد ہم نے سورۃ الفجر میں پڑھا. تو بہرحال اتنا بڑا وہ تھا, اس کی یعنی مطلب ایک اتنی فوج تھی, اتنا زور تھا. السلام کو کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو نصیحت کرو, کس بات کی؟ اللہ سے مدد طلب کرو. استعینوا باللہ, یہ لفظ سبحان اللہ یاد رکھیں میری بہنوں. اللہ کے دین کی راہ میں جب رکاوٹیں آتی ہیں, اللہ کے دین کی راہ میں جب رکاوٹیں آتی ہیں, دشمنان اسلام اگر رکاوٹیں ڈالتے ہیں, دشمنان اسلام اگر اسلام پر چلنے نہیں دیتے, وہ زور زبردستی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو یاد رکھے, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, وصبروا, اور صبر کرو, ان الارض للہ, بے شک زمین جو ہے اللہ ہی کی ہے. یہ کافروں کی جاگیر نہیں ہے, یہ دشمنان اسلام کی جاگیر نہیں ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اور کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کس کو عطا کرتا ہے؟ یورثھا, وہ وارث بناتا ہے زمین کو, زمین میں وارث بناتا ہے. زمین کیا وارث کس کو بناتا ہے؟ زمین کا یورثھا, وہ وارث بناتا ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. یعنی آپ محنت کریں گے, آپ کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ پائیں گے زمین کے وارث آپ ہوں گے, حکومتیں آپ کی ہوگی, زمین کے وارث آپ ہوں گے, اگر آپ محنت کریں گے اور کوشش کریں گے اللہ کی راہ میں, اور اللہ سے مدد طلب کریں گے, صبر کریں گے, صبر کے ساتھ مدد طلب کریں گے, اور کنٹینیو جوہد مسلسل کریں گے, یعنی اسٹرگل کریں گے, کنٹینیو اسٹرگل کریں گے. تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اسلامی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جو بھی مرد مومن نے محنت کی, جو بھی مومنوں نے محنت کی, تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کا ان کو وارث بنایا, حکومتیں ان کی ہوئی جو محنت کیے اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی تم یہ دیکھو, والعاقبۃ للمتقین, انجام کس کا بہتر تھا؟ متقیوں کا, جو تقوی اختیار کر رہے. عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیے, آپ کے دور میں کتنی اسلامی فتوحات ہوئی تھی, اور کتنی بڑی زمین کا اللہ نے ان کو وارث بنایا تھا, کیونکہ وہ مٹھی بھر جماعت جو تھی وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھی تھی. اور وہ لوگ کیے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. فتنے مچانے والے تو اس دور میں بھی تھے, لیکن فتنے مچا سکے وہ لوگ نہیں مچا سکے. ظالم جابر لوگ اس دور میں بھی تھے, لیکن وہ اپنا ظلم, اپنا بربریت دکھا سکے نہیں دکھا سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم متقی بن جاؤ, انجام کار تمہارا ہی بہتر ہوگا. والعاقبۃ للمتقین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یعنی جو پیغام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ تم عاقبت جو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یعنی اپنی قوم سے یہ کہا نا کہ اپنا صبر کرو اللہ کی راہ میں, اور اللہ سے مدد طلب کرو. بے شک ان الارض للہ, زمین اللہ ہی کی ہے. یورثھا, وہ کس کو وارث بناتا ہے؟ من یشاء, جسے چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. اور وہ بندے کس کو اللہ چاہتا ہے؟ متقیوں کو, کیونکہ والعاقبۃ للمتقین. اس کے بعد ان کے قوم کے لوگوں نے کہا, وقالوا, قوم کے لوگ کہنے لگے, اوذینا من قبل, اے موسیٰ ہم تو ہمیشہ تکلیف دیتے ہوئے ہی آ رہا ہے ہم کو فرعون, پہلے بھی تکلیف دیتا تھا. اوذینا من قبل ان تاتینا, تمہارے آنے سے پہلے بھی وہ ہمیں تکلیف دیتا تھا. ومن بعد ما جئتنا, تمہارے آنے کے بعد میں بھی وہ تکلیف ہی ہمیں تکلیف ہی دے رہا ہے. یعنی ظلم ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ کے آنے کے بعد بھی پھر شروع ہوا. پہلے بھی تکلیف دیتا تھا, ابھی بھی تکلیف دے رہا ہے. قال, موسیٰ نے کہا, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, عسیٰ, ان قریب, بہت جلد, یہلک, ہلاک کر دے گا, عدوکم, تمہارے دشمن کو, فیستخلفکم فی الارض, اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا. فینظر, دیکھو, کیف تعملون, پھر تمہارا طرز عمل وہ دیکھے گا. فینظروا, پس وہ دیکھے گا, کیف تعملون, تم کیسے عمل کرتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی, کس کو میری بہنوں, کس کو تسلی دی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اپنی قوم کو. کیا کہا؟ کہ تسلی دی, کہا کہ تم گھبراؤ مت, بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک برباد کرے گا, اور زمین میں تم کو اقتدار دے گا.
تم کو اقتدار دے گا, تم کو زمین کا وارث بنائے گا. آج تم دیکھ رہے ہو تم پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن تم اللہ کے ہو جاؤ. تم پر ظلم ہو رہا ہے, تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ سے مدد طلب کرو, اور سب میں اہم چیز تقوی اختیار کرو, تقوی, پرہیزگار بن جاؤ, تو اللہ تمہارا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور تم کو کیا کرے گا, تمہارے دشمن کو یہلکا, ہلاک کر دے گا. اور ہوا نا میری بہنوں, چند دنوں میں ہلاک ہو گیا فرعون. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بہت دعائیں کرے, بہت گڑ گڑائے, تقوی کی زندگی اپنا رہے تھے. کون؟ قوم موسیٰ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی, سنین و نقص من الثمرات, اور پھلوں کا نقصان, یہ دو چیزوں سے آزمایا اللہ نے. کیوں؟ لعلہم یذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی فرعون کی قوم کو سنین کہتے ہیں قحط سالی, بالسنین قحط سالی, یعنی بارش کی کمی ہو گئی, درخت سوکھنے لگے, کیڑے لگ گئے درختوں کو, پیداوار میں کمی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا فرعون اور اس کی قوم کو, تاکہ یہ لوگ اسی سے نہیں, ساروں کو ہلاک کرنے کی بجائے پہلے سمجھا تھا اللہ تعالیٰ, چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھ, قحط سالی کا عذاب بڑے ہی ہوتے یہ, لیکن اللہ کی جو اصل عذاب ہے نا, اصل عذاب, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ایک چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے جو کہ ان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. تو بندے کو کیا چاہیے, جب وہ ہل جاتا ہے ان عذابوں کو دیکھ کر, وہ تائب ہو کر, توبہ کر کے, توبہ کرنے والا بن کر, تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹے نا. لیکن نہیں, دیکھیے کیا ہوا تھا یہاں پر, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے فرعون کو پکڑ لیا تھا, کس سے؟ سنین ونقص من الثمرات, سنین قحط سالی, اور نقص من الثمرات پھلوں کا نقصان, یعنی اناج خراب ہو جا رہا تھا, پھل خراب ہو جا رہے تھے. لعلہم یذکرون. اچھا, تو ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا, ان لوگ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے قحط سالی برسا رہے ہیں ان کے اوپر, یا پھر مالوں میں ان کے نقصان ہو رہا ہے, پھلوں میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ, جب تھوڑا سا یہ آزمائش ہٹ جاتی نا, فَإِذَا, پس جب جَاءَتْهُمْ, آ جائے ان کے پاس, حسنہ, کچھ بھلائیاں, قالوا, کہتے, لنا هذا, ہاں اس کے لیے تو اللہ نے ہم کو, مطلب اس کے لیے تو ہم یعنی ہم ہے ہی ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے, وہ یعنی یہ ہونا ہی چاہیے تھا, ہم کو اچھی چیزیں ہم کو ملنا ہی چاہیے تھا. یہ نہیں کہ اللہ نے دیا, اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اللہ تو نے ہم کو نعمتیں دی, یہ نہیں کہتے تھے. تو دیکھیے مثال پھر ہمارے لیے, اگین پھر آتے ہیں پوائنٹ کی طرف, کہ اگر ہم شکر نہیں کرتے اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر, اگر ہم ناشکرے بنتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ رحمتیں دیتا ہے, حسنات, بھلائیاں عطا کرتا ہے, ہمیں بھلی چیزیں دیتا ہے, تو کس کے لیے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا. ناشکرے بنیں گے تو دیکھیے یہاں پر فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ, جب ان کے پاس کوئی بھلائیاں پہنچتی تو قالوا, وہ کہتے, لنا هذا, یہ ہم کو تو ملنا ہی چاہیے تھا. فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب ان کو برائی پہنچتی کچھ بھی, تو يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ, کیا بولتے تھے؟ موسیٰ ومن معہ, موسیٰ اور ومن, اور وہ جو معہ ان کے ساتھ ہیں. یطیروا, یعنی نحوست بتاتے تھے, بولتے تھے کہ جو بھی مصیبت پہنچتی, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, کچھ بھی برائی پہنچتی ان کو, تو فوری کیا بولتے تھے, یہ پورا موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا, یہ ساری منحوسی, ساری نحوست, ساری پریشانیاں یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی, اللہ خبردار, یاد رکھو, انما طائرهم عند اللہ, ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے, ان کی نحوست جو ہے اللہ کے پاس ہے. اللہ کو معلوم ہے کب یہ نحوست ان کو دینا ہے. یعنی یہ لوگ ہیں ہی منحوس, انی عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کوشش نہیں کرتے, تقوی اختیار نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, کچھ بھی نہیں, اور کہتے تھے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی نحوست والے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خبردار, ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے, لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون. یہی ہے نا فساد, علم نہیں رہنے کی وجہ سے. سارا فساد جو ہوتا ہے, گناہ جو ہوتے ہیں کثرت سے, علم نہیں رہنے کی وجہ سے. میری بہنوں, آج آپ جو سیکھ رہی ہیں, اپنے دوسرے بہنوں کو بتائیں گے, علم دیں گی تو جہالت جائے گی, علم دیں گی تو جہالت جائے گی. آپ جو باتیں سن رہی ہیں, آپ جو باتیں سیکھ رہی ہیں, دوسروں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے اکثریت جو ہوتی ہے وہ
گمراہ ہو جاتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر ان میں کیسے ہیں کہ وہ لا يعلمون, جانتے نہیں ہیں. اور یوں کہتے ہیں, قول, وہ کہتے ہیں مہما تأتینا بہ, کیا کہتے ہیں کہ کیسی بات ہمارے سامنے تم لاؤ, مہما تأتینا بہ من آیا, کوئی نشانیاں لاؤ, کچھ بھی لاؤ اے موسیٰ, یا پھر لتسحرنا بہا, یا پھر تم ہم پر جادو بھی چلا دو, فما نحن لک بمؤمنین, تم کچھ بھی بول لو, کس طریقے سے بھی ہم کو سمجھا لو, جادو کر کے بولو, کس طریقے سے بھی بولو, ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. فما نحن لک بمؤمنین, کیسی ڈھٹاگی ہے نا یہ, نعوذ باللہ, کیسی شرارت ہے, کیسا ڈھٹ پن ہے, یعنی گمراہی اور ضلالت کی حد ہو گئی ہے. یعنی صاف بولتے تھے کہ تم کسی بھی طریقے سے سمجھا لو, ہم نہیں مانیں گے. یعنی ہم کو نہیں کرنا ہے, اللہ کی فرما برداری ہمیں نہیں کرنا ہے, ایک اللہ کی فرما برداری ہمیں نہیں کرنا ہے, تم رسول ہو, تمہاری بات ہمیں نہیں ماننا ہے. تم کسی بھی طریقے سے بول لو کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ نے بھی کیا کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ نے کیا کیا, فارسلنا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے بھیجا, علیہم, ان پر طوفان, اللہ نے ان پر طوفان بھیجا, اور والجراد, جراد کہتے ہیں ٹڈیاں, والجراد والخمل, یعنی یہ ایک ایک چیزیں, کیڑے, ٹڈیاں, جوئیں, مینڈک, خون, دفادی, یعنی مینڈک, کثرت سے مینڈک نکلتے تھے, کثرت سے مینڈک, ان کے گھروں میں مینڈک گھس جاتے تھے, ان کے گھروں میں کیڑے آ گئے تھے, قسم قسم کی جوئیں ان کے جسموں میں دوڑتی پھرتی تھی, ٹڈیاں ان کے گھروں میں بے دریغ گھس جاتے تھے. کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا, کبھی طوفان بھیج کر اللہ نے آزمائش کی, کبھی جراد یعنی ٹڈیاں خوب نکلے اور پریشان ہو گئے, وہ سارے کیا کہتے ہیں کہ فصلوں کو کھا جاتے تھے. اور خمل کہتے ہیں جو, یعنی باریک 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 کیڑے انسان کے سروں میں, جسموں میں, ہر طرف پھیل جاتے تھے, جسموں میں تک ہوتے تھے, کپڑوں میں, جسموں میں, ہر طرف پھیل گئے تھے. اور خمل اسے بھی کہتے ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں, وہ خون چوستا دیکھیے, کھٹمل, اس قسم کا. یعنی وہ تمام چیزیں, یعنی اللہ نے کبھی طوفان کا عذاب ان کو بھیجا, کبھی ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, کبھی کھٹمل اور جوؤں کا عذاب بھیجا, کبھی مینڈکوں کا عذاب بھیجا, کبھی خون کا عذاب بھیجا. اللہ اکبر. دیکھیے بہنوں, یہ کیوں بھیجا اللہ نے ان کے اوپر, کیونکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو سوچئے آج کیا ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں کہ طوفان نہیں آتے ہمارے پاس, ہم کیا سمجھتے ہیں طوفان آیا, ارے طوفان آ گیا, بیچارے ایسا ہلاک ہو گیا, ایسا ہو گیا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ طوفانوں کو بھیجتا ہے. طوفان سے مراد کیا ہے میری بہن, سیلاب, کثرت سے بارش ہوتی, تیز ہوائیں چلتی, لوگ مر جاتے, گھروں میں ماتم برپا ہو جاتے ہیں. کئی گھر ایسے ہوتے جو سیلاب کی وجہ سے بہہ جاتے ہیں, پانی کی کثرت کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوتا. تو یہ دھکے جو ہوتے نا ہمارے معاشرے میں, جو اللہ تعالیٰ سزا دے کے دکھلا رہا ہے, اس سے انسان کو کیا چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے. ہاں یاد تو رکھتا ہے انسان, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یاد ہی نہیں رکھتا انسان, نہیں یاد رکھتا ہے. کس طریقے سے, ارے وہ دور میں نا کیسا پانی آیا تھا نا, کیسا سیلاب آیا تھا نا, کیسا بہت بارش ہوئے تھے, دیکھو جب کیسا ہوا تھا نا, ہاں یہ محلہ سارا ڈوب گیا تھا, ارے ہاں اتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے, ہاں ختم, خلاص خلاص ہو گیا. یعنی اب یہ بات اتنی ہوئی تھی, ہاں یاد ہے, ہاں نا ایسا ہوا تھا, بس. اصل بات آئی, اصل بات کی طرف, کہ یہ آج ہم نے پڑھا طوفان اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, قوم فرعون پر. کیوں بھیجا, کیونکہ اس قوم نے نافرمانی کی, اس قوم نے رسول کو جھٹلایا, رسول کی باتوں پر عمل نہیں کیا, اللہ کی توحید پر جمع نہیں ہوئے وہ لوگ, اللہ کی عبادت کے اوپر اتفاق نہیں کیا انہوں نے, اللہ کی عبادت پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے, ڈھونڈنے لگے دوسرے معبودان باطلا, یہ وہ گناہ کرنے لگے, رسول کی بات نہیں مانا انہوں نے, تو اللہ نے ان پر طوفان بھیجے.
تو آج جب کہیں سیلاب آتے ہیں، طوفان آتا ہے، تو ہماری روح کانپ اٹھے اور ہم دعائیں کریں وہ چیزیں یاد کر کے. کہیں ہوا تھا ہم جس شہر میں رہتی ہیں وہ شہروں میں بھی طوفان آئے تھے؟ نہیں آئے تھے. ہر ایک کے شہر میں آتا ہے طوفان، یا پھر تیز سیلاب کی بارش، یا پھر ندی کا کٹا ٹوٹ گیا، وہ فلاں ہو گیا، تالاب کا یہ ہو گیا، وہ بہ گئے، گھر بہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں. یہ سننے میں آتا نا میری بہن، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہمیں، اور یہ جب بھی یاد آیا فوری ہمارے گناہوں کے بارے میں استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں. ہاں ان کے گھر میں کوہرام مچا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے. اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ یہ کوہرام کل تم ان کے گھر میں تھا، کل تمہارے پاس بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا پہلے سے اویئر ہو جاؤ، استغفار کرو کثرت سے، دعائیں مانگو اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے رسول کا کہاں مانوں گی، اللہ میں تیرے تمام احکامات کی پابندی کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو بھی آپ نے سنتیں بتائے ہیں، اس طریقے سے میں اپنی زندگی میں عمل کروں گی. کیونکہ میرے سامنے یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کے قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے طوفان بھیجے. جراد کہتے ہیں ٹڈی پتا ہے جو حملہ ایسا کرتی ہے نا فصلوں پر، وہ سارے کیڑے ہوتے ہیں، چھوٹے 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 کیڑے، ایک فصل پہ سے گزرے سمجھیے وہ ساری فصل ویران ہو جاتی ہے. مشہور ہے یہ بات. یعنی ایسے وہ جو گزرتے نا، وہ جو جراد ہوتے نا، جراد اس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں. وہ کیڑے جب ایک فصل پہ سے، ایک کھیت پر سے گزرتے ہیں، سارا کھیت ختم ہو جاتا ہے. یعنی پورا اناج کھا لیتے وہ لوگ، کھا کے چلے جاتے، پھر ہوا سے دوسری طرف جاتے. حال میں کچھ ایک ویڈیو وائرل بھی ہو رہی تھی، وہ جراد جو پھیلے تھے، ارے وہاں سے آئے، ہوا سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہماری دنیا کی بات ہے، دوسری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہیں پہ ہوا تھا. اسی یعنی کنٹریز میں، کوئی کنٹری کا بتا رہے تھے کہ وہاں سے جراد گزرے اور سارے فصلوں کو وہ کھا گئے. تو یہ ہوتا ہے میری بہنوں. ایسا نہیں کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے وہ عذاب بھیجا تھا، اس کے بعد تو لوگ بہت اچھے، نہیں بھیجے گا، ایسا نہیں. جہاں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایسے عذاب بھیجتا ہے. قمل کہتے ہیں جوئیں، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم میں آ جاتے ہیں، کپڑوں میں آ جاتے ہیں، بالوں میں آ جاتے ہیں، یا اس کے مراد گھن کا کیڑا بھی ہوتا ہے جو غلوں کو لگ جاتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑے چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سروں میں ہو، یا جسموں میں ہو، یا اناج میں ہو، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نعوذ باللہ من ذالک کثرت سے پھیل جاتے ہیں اور انسان کو تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ساری قوم کو وہ پھیل گئے تھے. کیا پھیل گئے تھے؟ قمل. کسے کہتے ہیں قمل؟ جوئیں جو سروں میں ہوتی ہیں، جسموں میں ہوتی ہیں، اور وہ جو کیڑا جو کہتے ہیں نا، گھن کا کیڑا جو اس کو لگ جاتا ہے، اناج کو لگ جاتا ہے اور اناج کھا جاتا ہے. تو اس قسم کے کیڑے کثرت سے ان کے سارے گھروں میں پھیل گئے تھے. یہ بھی ایک عذاب تھا اللہ کا، کثرت سے پھیل گئے تھے سارے گھروں میں. پھر اور ایک عذاب ان کا والضفادع. کیا ہے یہ ضفادع؟ دفدعون کہتے ہیں، دفدعون کی یہ جمع ہے ضفادع. یہ مینڈک کو کہتے ہیں. یہ مینڈک اس قدر پھیل گئے تھے اس قوم میں، یعنی مطلب پے در پہ اللہ نے عذاب بھیجا. تھوڑے دن تک یہ عذاب، تھوڑے دن تک وہ عذاب، تھوڑے دن تک وہ عذاب. اب مینڈک کا عذاب تو کیسا تھا؟ اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کھانوں میں آ جاتے تھے، بستروں میں آ جاتے تھے، غلوں میں آ جاتے تھے، گویا کہ ہر طرف پھیل گئے تھے ان کے گھروں میں مینڈک، اور ان کا کھانا پینا سونا ہر چیز حرام ہو گیا تھا. پریشان جب دیکھے تو بستروں میں مینڈک ہیں، یعنی اناجوں میں مینڈک ہیں، کپڑوں میں مینڈک، سارے گھروں میں مینڈک پھیل گئے. اور ایک عذاب کیا آیا؟ دمن، یعنی خون. اس سے مراد کیا ہے؟ پانی کا خون. پانی جو ہوتا نا وہ خون بن جاتا تھا، یعنی پانی پینے جاتے تو خون بن جاتا. یا پھر یہ بھی بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو نکسیر پھوٹتی تھی، کثرت سے ناک میں سے خون نکلتا تھا، اور ایک کو نہیں، سارے لوگوں کو. تو یہ اللہ نے وقفے سے یہ عذاب ان پر بھیجے.
اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ رِجْزٌ، جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب واقع ہوتا تو قالوا کہتے یا موسیٰ ادعو لنا ربک، کیا بولتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، بات کرو دعا کرو کہ وہ تم سے وعدہ کیا نا اللہ نے، جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ کشفت عنا رجزا، اے موسیٰ تم پیغمبر ہو نا، تم دعا کر، اب جب یاد آیا کہ پیغمبر ہے، ہاں پہلے یاد نہیں آیا تھا، فرمانبرداری کرو بولے تو یاد نہیں آیا تھا، اب یاد آیا کہ ہاں یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، تو بولتے تم رسول ہو نا، تم دعا کرو تمہارے رب سے، اب دعا کرو، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، کشفت عنا رجزا، کشفت ہٹا دے، کھول دے، انا ہم سے رجسا یعنی ہم سے ہٹا دے یہ عذاب کو۔ کتنے عذاب آئے تھے ان کو پے در پہ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کبھی طوفان، کبھی جراد، کبھی خمل، کبھی مینڈک، کبھی خون، کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈیاں آئیں، کبھی جوئیں آئیں، کھٹمل کیڑے وغیرہ، کبھی کہتے ہیں مینڈک آئے، کبھی کہتے ہیں خون کا عذاب۔ تو یہ جب عذاب جب کبھی بھی عذاب آتا ان پر، فوری دوڑے دوڑے موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے تھے موسیٰ موسیٰ دعا کرو ہمارے، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم آئندہ سے نہیں کریں گے، تم اللہ نے وعدہ کیا نا توبہ کرے تو گناہ کو معاف کر دے گا، لہٰذا موسیٰ دعا کرو، لنؤمنن لک، ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں، اور وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ہم ضرور جانے دیں گے، اے موسیٰ تم دعا کرو۔ اب کیا ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ان کے لیے، اور یہ بھی استغفار کرتے، بولتے کہ ہم ایمان لا لیتے، ایمان لا لیتے، پھر فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت کے لیے الی اجل، ایک خاص وقت کے لیے ہٹا دیا جاتا، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر وہی کرتے، فوراً ہی عہد شکنی کرتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ کے پاس دوڑے دوڑے آتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کی دعا سے جب وہ ٹل جاتا عذاب تو ایمان لانا چاہیے نا انہیں، شرک سے کفر سے پاک ہو جانا چاہیے، ایمان لا لینا چاہیے، اللہ کے ہو جانا چاہیے نا، اللہ نے راحت دی تو ہو جانا چاہیے نا، نہیں ہوتے، وعدہ خلافی کر دیتے تھے، پھر دوسرا عذاب آتا تو پھر ایسی کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے آتے، اے موسیٰ دعا کرو ہم ایمان لا لیں گے، اب ایمان لا لیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، ایک عذاب بھیجا، توبہ استغفار کرے لوگ نے، پھر ایک عذاب بھیجا اللہ نے، پھر توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرے، بولے نہیں نہیں اب ایمان لائیں گے، اب پکے ہو جائیں گے، پھر جب عذاب ہٹا لیا گیا پھر برائیاں کرنے لگے تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، ایسی پے در پہ اللہ نے 5 عذاب ان پر نازل کیے، ہے نا، کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں جو تکبر تھا، جو کیا کہتے کہ دماغ کی جو خرابی تھی نا، ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے نا ان کے گناہوں سے بھرپور، تو کیا ہو گیا، یہ بات نہیں مانتے تھے، تو لاسٹ میں اللہ نے ڈبو دیا، ہے نا۔ تو آج ہمارے لیے اس میں درس نصیحت کیا ہے میری بہنوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے کیا اللہ ہم تک عذاب نہیں بھیج رہا ہے، حال حال میں کرونا کا عذاب آیا تھا، کتنے لوگ سدھرے، کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لائی، ٹھیک ہے، لوگوں کا نہیں، اپنا سوچیں گے، ہم خود کا سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں کچھ ایکسٹرا کری اپنے اعمال میں کہ نہیں میں بہت اچھے اچھے اعمال کروں گی، گناہوں کو چھوڑ دوں گی، کیوں، کیونکہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کیوں بھیجتا ہے یہ عذاب، کیونکہ بندہ سدھر جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے پے در پہ عذاب بھیجے، جیسی توبہ استغفار کرے ہٹا لی اللہ تعالیٰ عذاب، پھر بولے کہ پھر کرنے لگے تو پھر عذاب آتا ہے، ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، ایک دن اللہ تباہ کر دیتا ہے، جیسے قوم فرعون کو کیا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ بالغوا اذا هم ينكثون، جیسے ہی وہ ان سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو عہد شکنی کرنے لگتے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فانتقمنا منهم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، اللہ اکبر، انتقام لیا اللہ نے، یہ بہت بھیانک چیز ہے میری بہنوں، بہت خطرناک بات ہے یہ، اللہ کہتا ہے کہ فانتقمنا منهم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، بدلہ لیا ان سے، پہلے تو عذاب بھیج کر دیکھا اللہ پاک نے، نہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سدھر رہے ہیں، نہیں سدھر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا آخر کار، فانتقمنا منهم، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناهم فی الیم،
ڈبو دیا ان کو, غرق کر دیا ان کو دریا میں. بِأَنَّهُمْ کیوں, بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ کذبوا بآیاتنا, اس سبب سے کہ وہ جھٹلا دیتے ہیں, بِأَنَّهُمْ اس سبب سے کہ وہ کذبوا بآیاتنا, جھٹلا دیتے تھے ہماری آیتوں کو, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور وہ بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی بڑی بڑی آزمائشوں کے باوجود, بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود اگر بندہ ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا, وہی اپنی غفلت میں مبتلا ہو کر گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس سے انتقام لیتے ہیں. انتقام, اللہ کا انتقام بہت خطرناک ہوتا ہے, مٹا کر رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے جیسے قوم فرعون کو مٹا دیا, اللہ کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, یعنی اللہ نے وارث بنا دیا کس کو, دوسری قوم کو. یعنی ان کو تو غارت کر دیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, سزاؤں سے بھی عذابوں سے بھی وہ لوگ نہیں سدھرے, تو آخر میں اللہ نے انتقام لیا بڑا اور تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا ساری قوم کو. اس کے بعد وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کمزور تھے, کمزور شمار کیے جاتے تھے. اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک انہیں بنا دیا. اور التی بارکنا فیہا, اور خوب اللہ نے زمین میں برکت دی تھی. وہ زمین کون سی تھی میری بہنوں جو خوب برکت دے کر ان کو بسایا تھا بنی اسرائیل کو؟ پہلے تو وہ فرعون کو اور اس کی قوم کو سارے کو ڈبو دیا, اور یہ دریا پار کر کے جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم, بے یارو مددگار تھے, اللہ نے مدد کی. اللہ نے ایسی زمین میں انہیں بسایا جو برکتوں والی, رحمتوں والی. اس سے مراد شام اور فلسطین کے حصے ہیں. شام کا علاقہ فلسطین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا تھا. عمالقہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا, اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, بنی اسرائیل کو وہاں پر غلبہ دیا تھا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی بنی اسرائیل وہاں پر موجود تھے. یعنی اسلام پر وہ لوگ جمے ہوئے تھے, الحمدللہ اسلام کی وہ لوگ پابندی کرتے تھے, پکے سچے مسلمان تھے. تو اللہ نے کیا کیا, ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, اللہ نے کیا کیا, اللہ نے آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کی صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. یعنی یہ جو وعدہ, وہی ہے وعدہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا, پچھلے ہم نے آیت نمبر 128 129 میں پڑھا نا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑے دن صبر کرو, وَاسْتَعِینُوا, تم استعانت طلب کرو, مدد طلب کرو, وَاسْتَعِینُوا اللہ, اللہ سے استعانت طلب کرو, اور وَاصْبِرُوا بولے نا موسیٰ علیہ السلام, بولے نا, ابھی پڑھے نا ہم کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, انجام تقوی والوں کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ نے کیا کیا, چند ہی سالوں میں ان کی تقوی کی وجہ سے, ان کی صبر کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کیا تھا, زبردست زمین میں, ایسی زمین جو برکتوں والی تھی, رحمتوں والی تھی, وہ زمین انہیں عطا کی. اور فرعون اور اس کی قوم جو تھے, وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, اور جو فرعون حماقت کرتا تھا نا, بڑی بڑی فیکٹریاں اس نے قائم کی تھی, بڑے بڑے کارخانے اس نے بنا رکھے تھے, اونچی اونچی عمارتیں, محلات, جو چیزیں اس نے بنائی تھی نا فرعون نے اور اس کی قوم نے اور اس کے متکبر سرداروں نے, سارے ڈوب گئے تھے آگے دریا میں, سارے ڈوب گئے نا وہ لوگ. فرعون, اس کی قوم کے سردار, اس کا لشکر جو بڑی حماقت کرتے تھے, بڑے بڑے فیکٹریاں ان کے تھے, بڑے بڑے کارخانے تھے, بڑے بڑے محلات میں وہ رہتے تھے, سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے. سب کو ہم نے کیا بتانے لگا, وما كانوا يعرشون, سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا. یعنی وہ عمارتیں, وہ کارخانے, وہ ہتھیار, یعرشون کہ وہ جو بلند کرتے تھے نا, وہ تمام چیزیں اللہ نے کیا کیا, پورے سامان, باغات, ہر چیز کو ان کے تباہ و تاراج کر دیا فرعون کی. اور وہ قوم جو بالکل غریب تھی اور بہت ہی صبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو سننے والے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سننے والے, دین اسلام کے پابند تھے, اور بالکل ہی غریب اور شریف جو بالکل ہی اللہ والے تھے, اللہ نے ان تمام کو بچا لیا اور ان کو برکتوں والی زمین سے نواز دیا. سبحان اللہ.
کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بحر یعنی سمندر سے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو پار کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا۔ اچھا، اب نیک تھے یہ لوگ، الحمدللہ بہت ہی ظلم بھی سہ کے آئے تھے، لیکن بڑے صبر کے ساتھ، بڑی نیکی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہے تھے۔ اب جیسے ہی اللہ نے بچا لیا نا، قوم فرعون سے نجات مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اب آئے ہیں۔ اب دیکھیے، آئے تھوڑے دن نہیں ہوا، اچھا رہے، اب فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ قوم تھی وہاں پر جو بتوں کو بٹھا کے پوجا کر لیتے، بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو قالو، یہ لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم الہ، اجعل لنا الہا، ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دینا، کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کو معبود بنے ہوئے ہیں نا، ایسا ایک معبود اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بنا دینا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ایک الہ ہمارے لیے بھی بنا دو نا، جیسے یہ لوگ الہ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال انکم قوم تجہلون، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یعنی اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ جس اللہ نے فرعون جیسے بڑے دشمن سے بچا لیا، نہ صرف بچا لیا، نجات دے دی، بلکہ ان کے آنکھوں کے سامنے اس کے لشکر کو بھی ڈبو دیا اللہ نے، اور معجزانہ طور پر ان کو بچا لیا، دریا پار کر دیا، دریا پار کروا دیا، ایک زمین دی برکت والی، سب کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بڑی کیسی جاہل قوم ہے تم لوگ، اتنا سب دینے کے باوجود پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتھر کا معبود تمہیں چاہیے؟ کیسی جہالت کی بات کر رہے ہو تم لوگ، موسیٰ نے کہا، کیسی جہالت کی بات کر رہے ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، ان ہؤلاء متبرن، یہ جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا، بتوں کی پوجا کرنے، پتھروں کو پوجنے میں، یہ تباہ کیا جائے گا، اور یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ تم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مورتیوں کی جو بیٹھ کر یہ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، ان کا تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، متبرن، یعنی یہ تباہ ہونے والی چیز ہے، وما هم فیہ باطل ما كانوا يعملون، بے بنیاد کام یہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا، قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں میں، جبکہ وہ فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کہ کیا میں اور الہ بنا کے لاؤں تمہارے لیے، جبکہ الہ تو تمہارا ہے ہی، وہ الہ ہے جس نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے، جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے کہ تم پر تمام جہانوں والوں پر تم کو فضیلت دی ہے، اسے چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی لکڑی کے پتھر کے درخت کے اس کے معبود بناؤں میں؟ ڈانٹنے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ناشکری اور احسان نہیں ماننا اللہ کا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ ڈانٹ لگائے اور تمام نے استغفار کیا۔ سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو تم لوگ جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تم کو بچایا تھا، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے قوم سے، آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو وہ وقت جب وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، کئی کہا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ وقت یاد کرو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس وقت تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش کا ذکر تو سورہ بقرہ میں بھی گزرا، سورہ ابراہیم میں آگے بھی آئے گا۔ تو بہرحال اللہ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم پہلے وہ وقت کو یاد کرو جب تم اتنے کمزور تھے، تم کو اتنی مصیبتیں سہنی پڑی، تم اتنے پریشان ہوئے، اور آج پھر چند دن ہوا تم کو رحمت کا مزہ چکا کے تو پھر تم تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنے لگے کہ کوئی پتھر کا معبود بنا دو، لکڑی کا معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈانٹ لگائی اور یہ بتلایا کہ اس قسم کی جہالت تم مت کرو۔ تو سبحان اللہ،
بڑے ہی پیارے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہوا تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم پھر اگلے رکوع میں اگلے درس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے درس نصیحت رکھتا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ پیر کے دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.